وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسان دی عظمت دنیا آخرت دی کامیابی اللہ نے دین اج رکھی ہے. دین کیا ہے؟ اللہ دے دین دی یہ تعریف ہے کہ او پیغام اور او باتاں جڑیاں اللہ نے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے سینے اطر تے اتاریا. جو کچھ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے نازل کیتے وہ دین ہے. اے آسان جہیں اللہ دے دین دی تعریف ہے کہ جو کچھ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے نازل کیتے او اللہ دا دین ہے. اور یہ دین اللہ دی نعمت ہے اور یہ دین انسان دی دنیا آخرت دی عزت تے کامیابی تے فلاح ہے. ما سوا اس دین دے جتنے پروگرامز ہیں، جتنے نظام ہیں وہ باطل ہیں. انہاں دے کرن وچ دنیا دے بھی مسائل تے الجھنن اور آخرت دی بھی تباہی تے بربادی ہے. وہ آیت جو میں تورے سامنے پڑھی ہم، اللہ نے ایدے وچ ترائے پیغام دیتن. پہلا پیغام ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تھوڑا اج دین پورا تھی گئے.
اس آیت نے اس حوالے نال انسان دا عقیدہ بھی سمجھائے کہ گویا کہ دین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے پورا ہو گئے۔ ہن جڑا بھی ان دین وچ ملاوٹ کرے سی کمی بیشی دے حوالے نال اس وچ اضافہ کرے سی بھی اللہ دے نزدیک اس دی کوئی قبولیت نہیں۔ اگر این پیغام اور دین جن دی اللہ نے تکمیل کیتی ہے جو پورا تھی گئے کمی کرے سی بھی اللہ دے نزدیک اس دی کوئی قبولیت نہیں۔ کیونکہ دین اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے پورا کر دیتے، یہ پہلا پیغام ہے آیات ہے۔ اس واسطے ہن اس دین دی تجدید دے کیتے نہ کہیں مولوی دی ضرورت ہے، نہ کہیں چودھری دی ضرورت ہے، نہ کہیں وڈیرے دی ضرورت ہے، نہ کہیں ملہ دی ضرورت ہے، یہ پورا ہے۔ یہ اساں اپنا عقیدہ بنا گنوں کہ اللہ دا دین نبی دی ذات اقدس تے پورا تھی گئے۔ دوجا پیغام ہی آیت ہے اتممت علیکم نعمتی، کہ جڑا دین ہے یہ میں اللہ دی نعمت ہے۔ دین گویا کہ اللہ دی نعمت ہے جو اللہ نے پیغمبر دے سینے اور ذات اقدس دے اتارے، وہ اللہ دی نعمت ہے۔ اور تیجا پیغام ہے رضیت لکم الاسلام دینا، کہ دنیا وچ بہت سارے دین ہیں، مجوسی دین ہے، عیسائیت دین ہے، یہودیت دین ہے، بہت سارے دین ہیں۔ اللہ نے جس دین کو توارے کیتے بہتر کیتے منتخب کیتے وہ اسلام ہے۔ ہن اللہ نے جو اسا کو دین دیتے وہ دین اسلام ہے۔ اسا غور کروں جو اللہ نے جس دین کو اسارے کیتے منتخب کیتے انتخاب کیتا پسند کیتے وہ اسلام ہے۔ ہن اسلام دا معنی کیا ہے اور اسلام کہ کو آدن تو سب بھائی میں تھوڑا چھوڑ دیو اگتے تھی باؤ کہ دین اسلام کہ کو آدن اور اسلام دا معنی کیا ہے۔ اسلام آدن محفوظ کر دے من کو، اسلام میں انسان محفوظ تھی ویندے۔ ایسا انسان کو اسلام تحفظ دے دے جو انسان دنیا چ بھی محفوظ تھی ویندے آخرت چ محفوظ۔ یہ اتنا بڑا اس دا مفہوم اور معنی ہے، اگر اساں ان دے سوچوں کتنا فائدہ ہے۔ جو این اسلام ہے اساں دنیا چ بھی محفوظ اور آخرت چ محفوظ۔ اگر اساں اے اسلام چھوڑ دیتا، اللہ دے اس نظام تے منہج تے اساں عمل نہ کیتا، اساں دنیا دے اندر بھی ذلیل، دنیا دے اندر بھی سارا کوئی تحفظ نہیں، اور آخرت دے اندر بھی اساں برباد۔ دیکھو اللہ نے این اسلام سود کو حرام کیتے کہ بندے سودی معاملات نہ کرن، بہت بڑا گناہ دسیا گئے۔ اللہ فرمائے کہ سود اور یہ سودی نظام، سودی کاروبار، سودی معاملات اتنا خطرناک ہیں، میں سمجھو اللہ دے نال تے رسول دے نال جنگ ہے۔ ہوں دیکھو اگر کئی بندے نے اللہ نے اس سود تو ممانعت کیتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے،
جنہیں لوگیں سودی معاملات کی تن اساں تساں معاشرے دے لوگ ہیں جان دے ہیں وہ تباہ تھی گئے. کتنے لوگ ہیں جنہاں کو بہت عروج لگے بڑا انہاں کو اساں سمجھ دیا سے بخت ہے انہاں دے بڑے ہائی لیول دے وڈی لیول دے انہاں دے معاملات ہوندے ہیں اساں اکھی نال انہاں کو تباہ تھی نہ ڈٹھے. کیونکہ اسلام جڑا ہے اسلام اس تحفظ ہے. جڑا بندہ اسلام دے حوالے نال اسلام دے نال اپنے معاملات کریں دے وہ محفوظ تھی ویندے. ساری ایک سوچ ہے لوگیں دی آگدن جو حلال ہے صرف روٹی کپڑا ہے یہ گال درست کوئی نہیں. اصل حلال پڑھن مضبوطیت جو ہے انسان دی وہ حلال ہے. میں اس دی مثال دینا جڑے ویلے ہجرت تھئیے مکہ چھوڑتے لوگ مدینے پہنچن وہ غریب ہیں نہت غریب ہر شے انہاں دی مکہ جرائے گئی ہے. مدینے جڑے ویلے گئے انہاں دے وچوں ایک شخص عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے غریب ہے. انہیں اپنی تجارت اپنا کاروبار شروع کیتے جنگل دے وچ ونجتے کاٹھاں کپن دا وہ کاٹھاں کپتے آتے شہر وچیندا ہا کیونکہ وہ حلال تے مبنی ہا حلال دا سلسلہ حلال دا کاروبار ہا. اللہ نے اتنا بخت لائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑے ویلے او وفات پاتیے اون اللہ دے رستے ہزار ہزار اٹھ سامان دے لجے ہوئے بھی وقف کیتا. جڑے ویلے او وفات پاتیے تے اسلام جڑا بندہ وفات پا ونجے تو ان دی گھر علی تے ان دی بیوی کو ایک ہوئے یا ایک تو زیادہ ہومن تے 8واں حصہ مل دے. او میت دے 8ویں حصے دے وچوں او بیویاں ایک کے 2 3 4 تک اجازت ہے تے او سارے انہیں 8ویں کو تقسیم کرے سن. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے ویلے وفات پاتی ہے ان دیا 4 بیویاں ہیں. انہیں 4 بیویاں دے ہوتے ہیں جڑے ویلے او 8واں حصہ تقسیم کیتا گئے اتنا اللہ نے جائیداد دیتی آئی تے آج سارے کیلکولیٹر وہ حساب نہیں کر سکتے کہ دیکھو جو اسلام اسارا تحفظ اور اسلام اساری پاسبانی ہے. اگر اساں ترک اسلام کیتا یا جو اساری سوچ ہے کہ جناب حرام دے نال مال بن دے حرام دے نال بندہ مالی حوالے نال پاور پائندے بلندیاں پائندے یہ ساری غلط سوچ ہے. اصل تحفظ انسان دا اسلام اسلام کیونکہ اسلام دا معنی ہے محفوظ کر دے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑے ویلے مدینے چند سال گزرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے حکمراں نے دو خط لکھین کیونکہ این وقت تک مدینہ ایک ملک بن چکا مسلمان دا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے فل پاور حکمران جی میں آج امریکہ ہے برطانیہ ہے روس ہے وغیرہ اس لیول دے جو ملک ہیں انہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھیا. وہ پیغمبر دا خط جڑا بڑا مختصر رہا چند سطران وہ خط دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط دی ابتدا کی تھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ حکم ہے مسلمانوں کو کہ جیڑا کم کرو ان کم کو اللہ دی نام نال شروع کرو اللہ دے نام نال. ان دا فائدہ کیا تھی دے برکت کن دیئے. اسا روٹی کھا دیئے تیسا کو حکم ہے جو اسا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں. اسا پانی پیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں. اسا جتنے بہتر کام کرنے ہیں انہاں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نال کروں تا انہیں برکت کن دیئے. آج اسا بے برکتی دا شکار کیوں آئے وہ اس واسطے جو میں عرض پیا کرے نا اسا دا تحفظ اسلام ہے.
اسا کو برکات ملنے ہن اسلام نال، وہ تو اسا دیتے چھوڑ. جڑے ویلے اسا اسلام ترک کیتے، اسلام چھوڑے، اسا ذلیل تھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے نال برکت ہے. اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خط دی ابتدا ان لفظ نال کیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تو بعد اوجھا جملہ کہ سلام علی من اتبع الہدا، کہ اللہ دی طرفوں سلامتی ہوئے ان بندے دے اتے جیڑا بندہ ہدایت دا متبع وے، جن دے کولو ہدایت ہے، جیڑا ہدایت دے اتے چلنا چاہندے، جیڑا ہدایت کو نعمت سمجھ دے، ان شخص دے اتے اللہ دی سلامتی ہوئے. اس تو بعد لفظ بہت مختصر کہ اسلم تسلم. اس خط دا جو اصل مقصد دیکھو صرف 2 لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اندے وچ اللہ دی تعریف ہے. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بعد اس شخص دے کیتے نبی دی دعا ہے کہ جیڑا بندہ ہدایت دا متبع وے، ہدایت تلاش کریں دے، ہدایت دے اتے وے، اندے اتے اللہ دی طرف سلام ہون. اس مختصر جائیں تحریر دے بعد جو اصل پیغام ہے اس بادشاہ کو وہ صرف 2 لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے اسلم، اسلام چاون تسلم محفوظ تھی ویسے. مجھے کہیں دے لفظ ہیں، یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے. تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ایسی ذات ہے جو اللہ فرمائے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ میں قسم کھاتے آکھدا، کہیں قسم کھا دی اللہ نے آسمان تو کہ او ستارہ اے رؤسائے مکہ دے عباشی ہو، ان ستارے کنے تساں راہبری پہندے وے دوران سفر رات کو، میں اس ستارے دی قسم کھاتے پیاخداں جو میرا پیغمبر تے نبی تے رسول اپنی مرضی دے نال نہیں لینا. میرا پیغمبر جو کچھ آہدے، جو کچھ لیندے، جو کچھ اپنی زبان مبارک تو ارشاد فرمیندے، تے میں قسم کھاتے پیاخداں جو میرا پیغام ہوں دے. میں اپنا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اترینا اپنا پیغام تے او میرا رسول ہے، میرا قاصد ہے، میں رب دا پیغام تو آگو دیں دے. گویا کہ یہ جو پیغام ہا اسلم تسلم، کہ اے حکمران اسلام چاون محفوظ تھی ویسے، گویا کہ یہ پیغام اللہ دا پیغام ہا. عزیز ساتھیو، میں تھوڑا جا رک داں، میرے توجہ کرے سو. گویا کہ رب دا پیغام ہے کیا؟ اسلم تسلم، کہ توڑا تحفظ، توڑی سلمیت، توڑا دفاع، توڑی پاس بانی کتھا ہے؟ اسلام ہے. اب اس دا مخالف مفہوم کیا ہے کہ اگر تساں اس اسلام نہ آئے ہوئے، نہ توڑا تحفظ ہے، نہ توڑی پاس بانی ہے، نہ توڑے کتے کو خیر ہے، نہ توڑے کتے برکت ہے. معنی کیا ہے؟ تسا تباہی اور بربادی دا شکار راسو اگر تسا اسلام چھوڑ دیتا. عزیز ساتھیو، اے پیغمبر دا جو بہت مختصر پیغام ہا، وہ خط ہے ان دے بعد والے پیغام ہا سلام علی من اتبع الہدا، کہ ان شخص دے اتے اللہ سلامتی کرے جڑا ہدایت دی اتباع کرے. اتلہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط اللہ دے رسول دی طرف ہوئے. عزیز ساتھیو، تاریخ نے، اسلام نے، آفاق دنیا نے یہ بات ڈٹھی ہے کہ جس شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس خط دی، جو خط جے پیغام ہا کہ اسلم تسلم، اسلام چاون تو محفوظ تھی ویسے ہیں، کہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات من کی دیئے او عزت پا گئے، ان دا ملک بچ گئے، ان دی رعایہ بچ گئی ہے، ان دا نظام بچ گئے. جس شخص نے بھی پیغمبر دے اس خط دے
دا احترام نہیں کیتا اور اس خط کو ایک عام جان یا معمولی جا پیغام سمجھے جس انداز دی فل پاور حکمرانی آئی وہ ٹوٹے ٹوٹے تے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عزیز ساتھیو، میں بھی اپنی بات اس بات تو شروع کی تھی ہم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے اللہ نے 3 پیغام نہیں تھا۔ پہلا پیغام ہے کہ اللہ دا دین پورا تھی گئے، انہی دین کہیں دی کم و بیشی دی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا پیغام ہے یہ جڑا دین ہے یہ دین ایک عام پروگرام ایک عام نظام نہیں، یہ دین اللہ دی نعمت ہے۔ اور تیسرا پیغام ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، دنیا چ بہت سارے دین ہیں، اللہ نے جڑے دین کو توڑے کیتے پسند کیتے وہ اسلام ہے۔ عزیز ساتھیو، اب دین کیا ہے؟ میں اپنی بات رپیٹ کرے نا دہرے نا، دین اہدن اللہ دے حکم کو، اللہ دے ارشاد کو، رب دی بات کو جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سینے تے نازل کیتے، آقا دی ذات اقدس دے جو رب دا پیغام اترے وہ دین ہے۔ اور اسارے کیتے اللہ نے جس دین دا انتخاب کیتے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام دا معنی کیا ہے؟ اسلام دا معنی ہے محفوظ کر دیونا۔ معنی کیا ہے؟ کہ انسان کو تحفظ تے پاسبانی مل سی جڑے ویلے انسان اسلام چاسی۔ عزیز ساتھیو، اس واسطے اج اساں معاشرے دے اندر غیر محفوظ ہیں، ساڈا مال محفوظ نہیں، ساڈا جانا محفوظ نہیں، ساڈا عزت محفوظ نہیں، اسارے مال اور اساڈا جائیداد محفوظ نہیں۔ اس سب دی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے جس سے اللہ نے اساڈا تحفظ رکھیا، اساڈے کیتے خیر رکھی آئی، اساڈے وچ برکت رکھی آئی، وہ اساں امر چھوڑ دیتے جن دے نتیجے اج ذلت، مسائل، مصیبتاں، ٹینشن، فساد، فتنے، بہت ساری تباہی اساں کو ملحق تھئیے۔ اللہ تو دعائے اللہ تعالیٰ تو میں کو پوری امت کو صحیح معنی دین دے فہم دے بعد اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین۔ الرحیم، اور رؤوف الرحیم بھی ایسا کہ جتنا اساڈا احساس تھی نے اساڈے پیغمبر کو اسا تو بھی اساڈا احساس زیادہ ہوندا، اور کون ہے محمد الرسول اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ ٹر کر آئین آ گئے، آقا دے نال ہم کلام تھائیں، مجلس سے چاہیں گال کی تینے، انہیں سمجھے جو بات ٹھیک ہے، مشاورت تھا یہ اسا اپنے آپ کو اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال مدین کروں۔ انہیں آکھیا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسا اسلام اچ اندے ہیں سجا کچھ شرطاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دسو کیا تہاڈی شرط ہے؟ انہیں کہ اساں جہاد نہ کرے سو۔ نبی سے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہیں کچھ باتاں کیتے ہیں، آقا فرمائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انہیں کہ اساں نماز بھی نہ پڑھ سو، میرا بھیرا گوڑے چھوڑ دے سے۔ انہیں کہ اساں نماز بھی نہ پڑھ سو۔ سنو ہن نماز دی اہمیت کتنا ہے کہ اساں اکھواؤں مسلم، اکھواؤں اساں اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت تے اگوں اساں نماز تک بھی نہ پڑھوں تے سا کو برکت کتوں مل سی؟ میرے اور تیرے گھر دیاں یہ پریشانیاں کتوں مکسن؟ تیرے اور میرے معاشرے دی یہ بے برکتی کتوں ہٹ سی جو نماز تک بھی اساں نہ پڑھوں؟ انہیں کیا کہ آقا اساں اسلام چاندے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اساں نماز نہ پڑھ سوں۔ غور کرو، اس تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا لفظ فرمایا ہے۔ نبی سے فرمائے سنو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دے بعد تساں نماز دی چھٹی منگ دے وے
تے اسا نماز نہ پڑھ سوں ول جی میں آئے وے واپس ونجو. کیوں؟ تو کیا نظر دے تو گویا کہ اگر نماز کوئی نہیں تو اسلام دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. پیغمبر جو فرمائے اگر نماز نہیں وے پڑھ سکتے تو جی میں آئے وے واپس ونجو. اور اس دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیا بہو وڈا جملہ بولے اور نبی سے فرمائے سنو لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ کہ اگر دین چ تساں جہادی کرو زکاتی دیو رمضان دے روزے بھی رکھو سارے دین دے تساں امور اگر کرو تو اگر نماز نہ پڑھو تو اون دین چ کوئی فائدہ کوئی نہیں. لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ جڑے دین چ نماز کوئی نہیں اون دین چ کوئی فائدہ کوئی نہیں. میں پوچھدا کہ ساتھیو اگر دین چ نماز زکات بھی ہووے روزہ بھی ہووے جہاد بھی ہووے پردہ بھی ہووے حیا بھی ہووے پاک دامنی بھی ہووے پیغمبر فرماوے سب کچھ ہووے اگر نماز کوئی نہیں تے لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ اون دین وچ کوئی خیر اور فائدہ کوئی نہیں. اگر اساں اپنے معاشرے چ نماز نہ پڑھوں تے گھر وچ جھیڑے پوسن گھر وچ بد امنی اسی سارے معاشرے چ بد امنی اور خوف ہو سی سارے معاشرے چ بے برکتی اور ذلت آسی. کیوں کہ اسلام وچ ساری عزت ہے دنیا دی بھی عزت اور آخرت دی بھی عزت ہے. جڑے ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے اعلان اور آقا دی اے بات عام تھی ہے دنیا وچ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے چاہیں انہاں دا اعلان ہے کہ عزت صرف دین ہے عزت صرف میری اتباع ہے عزت صرف رب دے پیغام اور رب دے دین و اسلام ہے. ایک شخص سنے یہ جملہ وہ کہ کیوں نہ ہوئے میں تھوڑی جی ریسرچ تے تحقیق کراں ایسے رسول اور ایسے محمد کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص ٹر پائے ٹرتا ہویا مہینے دے بعد وہ مدینے چاہے تو کو پتہ ہے اگر ایک بندہ اپنا سفر نہ ڈٹھی کھڑا ہوئے تو ان دا سفر لمبا ہوندے. ٹرتا ہویا مہینے دے بعد مسجد پہنچا ہے. صحابہ فرمائے وہ دیہاتی بندہ وہ کو علاوہ دا صحیح مانے طور اور طریقہ ناندہ وہ اجڑ تک سارے قریب نہیں آیا دور ہے اس نے علامت شروع کر دیتے نسمع دویہ صوتی ما نفقہما یقول. وہ جڑے ویلے دور تو علین آئی اساں محسوس کریں دیا سے جو بندہ کچھ آدھے اور اہدہ کیا ہا اساں کو کوئی پتہ کوئی نہیں. ان دی آواز دی صرف گھناہٹ آئی ان دی بات وضاحت بھی کوئی نہ آئی. حتیٰ دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ او اللہ دے رسول دے قریب آ گئے مجلس سے جا گئے. اس نے مجلس دے اندر آ کر پوچھے کہ ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورے وچوں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آقا بہت نفیس بہت سادہ بہت رؤوف الرحیم رحمت للعالمین اور بہت خوبصورت. صحابہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار مسجد دی ٹیک لگے ہوئے ہیں. جب اس نے پوچھے ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تورے وچوں محمد کون ہے اسا دسے اے جڑا ٹیک لگا بیٹھے سفید چٹا خوبصورت اے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے پیغمبر اتنا سونا ہا جو حسان بن ثابت نے آکھیا ہا احسن منک لم ترکت عینو واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب خلقت کما تشاء. کہ لوگو محمد رسول اللہ جہاں سونا کہیں ماں نے نہیں جنیا اور فرمائے احسن منک لم ترکت عینو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سونا میری آنکھ نے نہیں ڈٹھا بلکہ اس نے آکھے میں بات مکینا پیغمبر تے حسن تے جمال دی میں اے آخداں جو محمد جہاں سونا اج تک کہیں ماں نے جنیا کوئی نہیں. اتنا سونا کائنات دا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس شخص نے پوچھے ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورے وچوں محمد کون ہے
صحابہ فرمائے اسا دسے اے سونا ان هذا الرجل الابيض المتقى جرا دیوار دی ٹیک لگا بیٹھے اے سونا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ نبی دے قریب تھی گئے میں رکداں اے اساری بدبختی ہے جو اساں کائنات دے امام محمد رسول اللہ دے نال اپنا تعلق نہیں جوڑیا او کائنات دا امام کیسا ہے کیسا کائنات دا امام ہے جیڑا اس کائنات دے امام دے نال ملدا ہا کائنات دے امام دے نال جڑدا ہا کائنات دے امام دے نال گفتگو تے بات کرنا ہا آقا دی بات اتنا تاثیر آئی اتنا حقانیت آئی جو وہ بندہ محمد دا تھی ویندا ہا صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے جو مکہ دے کافر ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے مکہ اچ نکلن ہا گلیاں چ ونجن ہا تو پیچھو آکھ دے ہن نعوذ باللہ جو اے نعوذ باللہ اے جھوٹا ہے کیوں تاکہ کوئی بندہ اس محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات نہ کرے پیغمبر دی ذات اقدس تے زبان اتنا مٹھی آئی جو اتنا مٹھی آئی اللہ نے پیغمبر دی زبان دیا قسمہ کھا دیا فرمائے قیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون اے آقا اے تیرا جملہ میں کو بہت چنگا تے پیارا لگ دے جڑے ویلے تو میں کو سرے نہیں تے آخ نہیں یا رب اے میرا پروردگار میں اس تیرے بول دی قسم کھاتے پیاغ دا اتنا پیارا پیغمبر بلیندہ ملاقات تھی گئی ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ سوال کیتا انہوں نے سوالے دے وچوں ایک بڑا اہم سوال ہا کہ جڑا آج اساں نہیں سمجھ دے اون آکھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی گال ہے کہ میں مسافر تے دیہاتیاں اگر میں سوال انداز کوئی گستاخی کراں تے محسوس نہ کرے سو اللہ یہ بات کہنے لال پیتی نہیں آئی کائنات دے امام نال او کائنات دا امام صلی اللہ علیہ وسلم جڑا خود فرمائے انا سید ولد آدم لا فخر فی میں پوری انسانیت دا سردار ہاں یہ میرے ہوتے اللہ دی نعمت ہے یہ فخر نہیں اس کائنات دے امام جو پوری کائنات دا سردار ہے اس دے نال دیہاتی ملے اور کیا آدھے شاید اس دی سوچ آئی جویں دنیا دے چودھری دنیا دے مہاندرے دنیا دے دنیا دار دنیا دے زمیندار دنیا دے ایم پی ایم این اے شاید اس لیول دے بندے نال میری گفتگو ہوئے کوئی نہ پتا جو جن نال میری بات پہ تھی دیئے یہ رحمت للعالمین ہے اس نے آکھے آقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید اگر میری بات اور انداز کوئی نااہلی ہوئے تے اے محمد محسوس نہ کرے سو نبی سے کیا فرمائے سل ما شیطا یہ ایسی دربار حاضر رہیں ایسے شخص دے نال تنی ملاقات ہے اتھا تکلف تے ناراضگی دا تصور نہیں سل ما شیطا جو تیرا دل آکھے میں محمد تو پوچھ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے باتیں شروع کی تین تو اس نے ایک بات بھی پوچھی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دس اے جڑا دین دسے نہیں جڑا دین بیان کرے نہیں اے جڑا پیغام دے نہیں لوگوں کو دسے نہیں تا سنے نہیں اے دس اے خود بنے نہیں یا اللہ تیرے تو اترے نہیں کیسا پیارا سوالا اساں دین دے بارے کریں سوچی وہ دیہاتی بندہ کیسی پیاری بات کریں دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس جڑا اے دین اور اسلام شریعت دسے نہیں تیرا جڑا پیغام ہے یہ خود پڑھے نہیں تیری دماغی سوچ ہے نبی سے فرمائے نہیں جڑا کچھ میں دین دسے نا شریعت دسے نا انا رسول ربی میں اپنے رب دا قاصد ہاں میرا رب میں محمد دے اتریں دے صلی اللہ علیہ وسلم اور رب دا پیغام میں اگو سنے نا وہاں کے قسم کھاؤ تے کوئی اساں جا ہوندا تے جناب وہ کیا دا ون دفعہ میرے کو لو قسم جب اس نے آکے آیا کا قسم کھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں میں اس ذات دی قسم پہ کھنا جس اللہ نے 7 زمینہ تے 7 آسمان بنائے میں اپنی مرضی نال کچھ نہیں آتا میں اپنے رب دا قاصد ہاں میرا رب میں محمد رسول اللہ دے ہوتے ہیں جو بات اتریں دے میں اپنے رب دی بات اگو سنے نا اس نے فرمایا ٹھیک ہے چند باتیں دے بعد وہ بندہ مسلمان ہو گئے عزیز ساتھی ہو
یہ کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کروائے، اے آقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھروں نکلیاں تو میرے کولوں 3 دن دی روٹی آئی، میں کو نہ پتا جو مدینہ اتنا لمبا ہے یا میں اتنا دیر دے بعد پہنچساں، غور کرے سو کیا کہس، جو میں اپنے نال جڑے ویلے گھروں نکلیاں تے 3 دن دی روٹی چاہتے ٹریاں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے تک پہنچ دے ہوئے میں کو مہینہ لگ گئے، 3 دن دی روٹی تے باقی کتنے دن بچن، 3 دے وچوں جڑے ویلے 3 نکلن تے باقی 27 بچن۔ اے آقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں 27 دن میں خود بھی گھا کھندا رہ گیا تے اپنے اٹھ کو بھی گھا کھویندا رہ گیا۔ عزیز ساتھیو، میں اتھا رکدا تھوڑا عرض کرے نا، اتھوں نظر دے جو بندہ بھوک تو نہیں مرتا، یہ جو اساں حلال تے حرام دا احساس نہیں کریں دے، حلال تے حرام دا جڑا اساں احساس چھوڑیا ہویا ہے، شاید اساں حرام دے آون نال مالدار تھی ونجوں، جداداں لے تھی ونجوں، زمیناں لے تھی ونجوں، کو کرفراں لے تھی ونجوں، گاڑیاں لے تھی ونجوں، یہ ساری بری سوچ ہے کہ دیکھو 27 دن ایک بندے نے روٹی نہیں کھادی اور درختیں دے اٹھ کو بھی پتے کھویندا رہ گئے، اور آپ بھی وہ پتے کھا کر اس نے گزارا کی تے اندوں تے موت نہیں آئی۔ کیا نظر دے، جو بکھے رہون نال بندہ مر نہیں سکتا، ویسے اللہ کہیں کو بکھا نہیں رکھے نا، وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ یہ اساں بےایمانیاں تے بدماشاں تے حرام خوریاں کیوں کرنے آئے کہ سارا رب دے اوتے اعتماد کوئی نہیں، اگر سارا رب دے اوتے اعتماد ہوئے تے اساں یہ بےایمانیاں نہ کروں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا للہ رزقها، میں وعدہ پیا کرے نا کہ جیڑی چیز بھی زمین تے ٹر دی تے حرکت کریں دیئے میں کو رزق پہنچے سا۔ عزیز ساتھیو، اے آقا، 27 دن دا میں بکھا تے گزارے والا بندہ ہاں، میرے نال درست علیہ سو، شفقت کرے سو، مہربانی کرے سو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس گفتگو دے بعد وہ مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے اس بندے نے بیعت کی تھی اسلام دی۔ یہ کون ہا؟ یہ دیہات تو آون والا بندہ ہا، یہ بدوی ہا، ای کو آداب مجلس دا کوئی احساس کوئی نہ ہا، اور یہ بالکل نہتا تے غریب تے لاغر بندہ ہے۔ محمد رسول اللہ دے نال ملاقات تھی یہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑے ویلے پڑھے اسلام چاہ گئے۔ اب اس نے اس تو بات کیسی پیاری بات کی تھی ہے، اسا کو اس بات دا احساس کیوں نہیں تھی نا؟ اسا جو یہ نسلی تے رواجی تے عاداتی مسلمان ہیں، میں بھی آدھا جو میرا ابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا، میں بھی ورثے پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا دادا لا الہ الا اللہ پڑھتا، میرے ابے پڑھے، یہ جو اساری لیول ہے اس تو اگو ایک نظام ہے، اس سے پہنچنا ضروری ہے۔ شخص نے کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھن نال میں اسلام وچ آ گیا، ہن اے دسو اس لا الہ الا اللہ دے بعد، این اسلام وچ داخلے دے بعد، انہیں کلمے پڑھن دے بعد آقا ہن میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیسا پیارا سوال آ کہ کلمہ جو پڑھے ہم انہیں کلمے دے بعد میں کیا کرنے؟ اساں کریں سوچے، اساں جو اپنے آپ کو اتنا وڈے لقب دے نال اہل سنت اہل حدیث اکھویندے ہیں، کتنا وڈا لفظ ہے، ان دا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیروکار۔ اہل حدیث تے اہل سنت دا معنی ہی کو ہے کیا؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیروکار، اتنا وڈا نا، اگوں ساری حالت کیا ہے؟ حلال دا احساس اساں نہیں کریں دے، نماز دا احساس اساں نہیں کریں دے، زکوٰۃ دا احساس اساں نہیں کریں دے، پردے دا احساس اساں نہیں کریں دے، زبان نال سچ حق بولوں این دا احساس اساں نہیں کریں دے، یاری زبان اللہ دی نعمت ہے، این نال غیبت نہ کروں اے اساں نہیں سوچیں دے، فجر تو شام تک اساری ساری زندگی اور سارا دین تباہی تو پیا ویندے، احساس کوئی نہیں، ول گالی کہہ کوئن جناب ووٹ دیتیان سے عمران خان کو، یہ بڑا ظالم ہے، یاد رکھیں
وہ جو پیغمبر محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم آفاق دنیا دو دنیا دے بڑے بڑے حکمرانے دے جو پیغمبر نے خط لکھیا وہ خط دی تحریر محفوظ کر وہ صرف دو لفظاں صرف دو لفظ وہ پہلا لفظ اسلم اسلام چاون اسلام آونا کیا فائدہ تھی سی اسلم تسلم اسلام چاون محفوظ تھی ویسے عزیز ساتھیو اساڑا تحفظ اساڑی پاسبانی اساڑی پاسداری اللہ دی طرفوں اساڑے ہوتے خیر اللہ دی طرفوں اساڑے ہوتے نعمتاں اللہ دی طرفوں اساڑے کتے رحمتاں تب آسن جڑے ویلے اسلام تے دین اسا داخل تھی سوں آقا میں سفر کی تم مہینہ ہو گئے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے بعد میری ذمہ داری کیا ہے آخری بات ہے غور کرے سو انہیں ٹھیک گال پوچھئے نا جو آقا میں اسلام میں جو آ گیا اسلام میں پہنچ گیا کلمہ پڑھیم دے بعد اگو کیا کراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھے ذمہ چار چیزاں لائیں چار چیزاں نمبر 1 اللہ دی توحید فرمائے نے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ جندہ مانا ہے انہیں کلمے دا جو اس دنیا دے اندر جو نظام پہ چل دے ایک کون پہ چلیں دے ایک اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر اس زمین تے اسمان تے اندر کوئی بیا الہ تے خدا ہوندا کوئی بیا معبود تے مسجود تے داتا ہوندا میرے سوا نہ دنیا دا نظام چلدا نہ زمین دا چلدا تے نہ اسمان دا چلدا تو کو پتہ ہے جتھا دو پارٹنر تے دو شریک ہون اتھا تے اختلاف ہوندے مہینے بعد پوندے سال بعد پوندے 6 مہینے بعد پوندے میری بئی رائے وے میری بئی سوچے میرے پارٹنر دی بئی سوچے وہ اساں اختلاف کرنے ہیں اللہ ایویں فرمائے اگر اس زمین و اسمان دے اندر ما سوا میرے کوئی بیا الہ ہوندا لفسدتا اساں اختلاف کروں ہا نہ زمین راویا نہ اسمان راویا اس زمین تے اسمان دا جڑا نظام ہے این بات دی دلیل ہے جو اس کائنات دا الہ اس کائنات دا غوث اعظم اس کائنات دا مشکل کشا اس کائنات دا داتا اس کائنات دا رب صرف ایک اللہ ہے اے کلمہ دا مفہوم ہے اے پہلی بات ہے جو پیغمبر نے انہیں ذمہ لائیے کہ اس اللہ دے سوا کہیں کو داتا دستگیر غوث اعظم تے مشکل کشا نہیں سمجھنا دوسری بات کیا ہے فرمائے اللہ نے اے جو نیت رات ہے یہ 24 گھنٹے ہیں انہیں 24 گھنٹے ہیں جو اللہ نے تیرے ذمہ 5 وقت نماز لائیے فجر پیشی دیگر مغرب تے عشاء وہاں کہ آقا مزید نبی سے فرمائے لا الا انت توا یہ جڑے فرد ہیں انہیں فرضیں دی پاس بانی کریں انہیں ماں سوا اگر تو رب کی تے نماز پڑھے تا عبادت ہے لیکن انہیں 24 گھنٹے ہیں جو 5 اوقات دی نماز ہے تا انہیں کو نہیں چھوڑنا کتنا باتیں ہو گیا 2 پہلی کیا ہے کہ اس پورے کائنات دا الہ تے داتا ہے کہ اللہ کو سمجھنے ماں سوا رب دے نہ کوئی اولاد لے سکتے نہ کوئی مال لے سکتے نہ جائیداداں لے سکتے نہ عزت لے سکتے نہ موت لے سکتے نہ حیات لے سکتے یہ پوری دنیا دا نظام ایک رب پہ چلیں دے تے دوسرا پیغام کیا ہے کہ 24 گھنٹے 5 نمازاں پڑھنی تیسرا پیغام جو اس نے پیغمبر تو پوچھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذمہ لائے اگر اللہ تعالیٰ تے کو مال دے وے رب تے کو مال دے وے تے سال دے بعد 2.5% یعنی 100 دے پیچھو 2.5 روپے سال دے بعد زکاة ہے اگر اللہ تے کو صاحب فرصت تے صاحب مال بناوے اگر تیرے کو مال کوئی نہیں تو تیرے ذمہ کوئی زکاة نہیں کتنی باتیں ہو گیا 3 پہلی بات توحید دوسری بات نماز تیسری بات زکاة چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے اگر اللہ تیری زندگی رمضان شریف گھننا ہوئے سال دے بعد ہوندے تو پورے مہینے دے روزے ہیں وہ فرمائے غور کرے سو کیا پوچھے وہ دیہاتی ہا اس سفر کرتے آئے 27 نہیں اس بندے نے گھا کھا دے اور پیغمبر دلال ہم کلام صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھے آقا
انہیں کلمے دے بعد میری کیا گارنٹی میری کیا ذمہ داری ہے؟ عزیز ساتھیو اسا کو بھی غور کرنا چاہیے ہے یہ وراثت ہے جو اللہ نے سا کو دین دیتے جے کو اللہ نے نعمت فرمائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دین اللہ دی نعمت ہے جو آج سارے گھروں نکل گئے، سارے معاشرے تو نکل گئے، اساں اس اسلام دین تو دور ہو گئے۔ دیکھو کہ اگر میرا بال چھوٹا ایک 5 روپے دا نقصان کرے، ایک چائے دا کپ تروڑ دے وے تو میں کو احساس تھی دے، میں کو احساس تھی دے جو بال نے میرا 5 روپے دا نقصان کیتے۔ یہ دین جو اللہ دی نعمت آئی، میں نماز نہیں پڑھتا، میرے بال نماز نہیں پڑھتے، میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، میرا ہمسایہ نماز نہیں پڑھتا، میری سنگت نماز نہیں پڑھتی، کیا میں کو کریں احساس تھا جے کو اللہ قرآن اج فرمائے اتممت علیکم نعمتی کہ لوگو اے جس دین دی میں اللہ نے تکمیل تے جے کو مکمل کیتا اے میرا رب دی نعمت ہے۔ وہ نعمت سارے معاشرے تو گئی ہے جن دے نتیجے بے برکتی آئی ہے، اچھا کوئی احساس تھا ہے؟ اب آخری بات نبی نے اندر ذمہ کیا لائیے، اگر تیری زندگی رمضان شریف آ ونجے تو وہ مہینے دے روزے ہیں، وہ دیہاتی ہا، وہ پکا ہا، یہ 4 باتیں سنن دے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متوجہ ہوئے اور فرمائے والذی باسک بالحق والذی باسک بالحق والذی باسک بالحق، اے آقا میں بھی اس ذات دی قسم کھاتے پہ آخداں جس ذات و اللہ نے تے محمد دوتے حق اتارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتھو نظر دے جو پیغمبر دے سینے تے آئے وہ حق ہا، آقا اے محمد اس ذات دی قسم جس اللہ نے تے محمد دوتے حق اتارے میں اس رب دی قسم کھاتے پہ آخداں۔ یہ جو 4 چیزاں توارے کو لو سکھیم، 4 چیزاں کیا؟ توحید کہ اس پوری کائنات دا الہ تے داتا ایک ہے۔ دوجی بات میں تو کو سکھیم جو 24 گھنٹے 5 نمازاں۔ میں تیجی بات تو کو سکھیا اگر اللہ میں کو مال دے وے تے 2.5% سال دے بعد زکات۔ چوتھی بات اگر میری زندگی رمضان شریف آ ونجے تے اس دے مہینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کو گواہ بناتے پہ آخداں میں انہیں کمی بیشی نہ کرے سا، نہ مزید کرے سا تے نہ انہیں کو چھوڑے سا۔ جب اس نے یہ بات آکھی ہے کہ دیکھو میں ابتداء بات عرض گزار ہویا اے اسلام اللہ دی نعمت ہے، دنیا بھی یہ نعمت ہے اور آخرت دے اندر بھی یہ نعمت ہے۔ اس دین دے نال دنیا بھی یہ ساری عظمت ہے، کامیابی ہے، اور آخرت دے اندر بھی یہ ساری سرفرازی تے کامیابی ہے۔ جب اس نے یہ بات کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کی دیئے کیا اے آقا میں سمجھ چکا جو اسلام آمر دے نال 4 باتاں بندے کو محفوظ رکھنا چاہیے دیا۔ کیا؟ توحید کیا مانا؟ اس کائنات اور دھرتی دا نظام صرف ایک اللہ دے ہاتھے چھے، اور 24 گھنٹے 5 وقتی نماز، اگر اللہ مال لے وے تے سال دے بعد زکات، اگر زندگی رمضان آ ونجے تے 1 مہینے دے روزے، میں تورے نال وعدہ پہ کرینا اس رب کو گواہ بنا کر جس رب نے تے محمد رسول اللہ دے ذات تے حق اتارے، آقا مہینہ کو ضرور کرے سا۔ اتنا دیہاتی دے اے جملے جو اب تک کچھ کھادا نہیں، کچھ پیتا نہیں، یہ پیاسا تے بھوکا دیہاتی جے کو علاوہ دا انداز تے ڈا نہیں اندا جب اس نے پیغمبر دے نالے وعدہ کی دے اللہ دی رحمت اتنا جوش ہے چاہیے، رب نے جبریل کو آکھے اے جبریل فوراً بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھ یہ مجلس دے اندر اعلان کرے من سر رہو این ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، اگر اس رب دی زمین دے ہوتے کہیں کو جنتی دیکھنا چاہتے ہوئے تو ان شخص کو دیکھو۔ اللہ اکبر کہ دیکھو اے بندہ اب پہلے اسلام اچ کوئی نہ ہا، یہ کون ہا؟ اللہ فرمائے جڑا بندہ اسلام اچ نہیں ہوندا اللہ شفا حفرت من النار، او جہنم دے کنارے تے ٹر دے۔
کیا مانا اگر وہ اسلام نہ ہا وہ جہنم کے کنارے تے وے جڑے ویلے موت آندی ہے وہ جہنم ون پوندے اے بندہ اب تک اسلام نہ ہا جہنم کے کنارے تے وے جب اس نے پیغمبر دے نال وعدہ عہد معاہدہ اسلام چاہے رب نے کو عزت بخشی ہے اور اعلان کیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس تو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا اگر زمین دے اوتے بات کہیں کو اچھی لگ دی ہے جو وہ جنتی کو دیکھنا چاہتے تئیں دیہاتی کو دیکھ کے عزیز ساتھیو اس نے عزت اور کامیابی پاتی ہے کیوں کہ دیکھو اس اسلام تو پہلے اس دین تو پہلے انہیں کلمے تو پہلے بھی وہ انسان آ اس دا رب دے کولو کوئی مقام و معیار نہ ہا جڑے ویلے او اسلام چاہے رب دے نزدیک اس دا کیسا معیار بنے جو رب نے خالصتاً خصوصاً اس شخص دے کیتے اسمان تو جبریل اتار کر نبی دی زبان تو اعلان کروائے جو جڑا زمین دیں کہیں کو جنتی دیکھنا چاہتے تھی کو دیکھے آخری بات صحابہ فرمائے اس نے جب وعدہ کیتے پیغمبر دی زبان تو اعلان پاتے اساں بڑے مسرور ہوئے ہیں اور آپس دے اندر اساں باتاں اور تبصرے کیتن کہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے نہ اب تک اس نے نماز پڑھی ہے نہ اس نے زکوٰۃ دیتی ہے اب تک اس نے کچھ نہیں کیتا صرف اسلام اس دا داخلہ ہوئے اور پیغمبر دی زبان میں پہلے عرض کی دم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ قسم کھاتے آدے میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں لینا گویا کہ رب دی اطلاع ہے جو یہ بندہ کون بن گئے دیہاتی ایک غریب نہتا جن دے کولو کچھ نہیں یہ جنتی بن گئے صحابہ فرمائے تھوڑی دیر تے بعد اس بندے نے آکھے آقا میں کوئی اجازت نہیں ہو میں اپنے گھر تو واپس پلٹ دا گھر واپس وینا یہ جو توارے کولو اسلام اور دین سیکھیا میں ونجتے اپنی واپسی ہے برادری کو اہل علاقے کو اپنے خاندان کو اپنے اہل عیال کو ڈساں صحابہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتی ہے وہ بندہ اٹھ دے اتے سوار ہوئے اٹھ نے جو حرکت کیتی ہے اٹھ دا ایک پیر سراخ ہج گئے بندہ اتو ڈھٹے تلے آ پائے تلے ڈھٹے صحابہ نے نبی کو اطلاع کی دیئے آقا فوراً آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں دی سر مبارک اپنی گودج رکھے کہ دیکھو کیسی عظمت پہ مل دی ہے اسلام چاہ کر اس دین دے نالو کیسی کامیابی پہ پہندے جو پہلے اس شخص دا رب دے نزدیک کوئی معیار نہ ہا اب اسلام چاہ گئے جو کہیں دی جھولیے ستا پہ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولیے وہ بندہ ستا ہوئے اس بندے دی موت واقع ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تو دیکھ دا صحابہ فرمائے آقا یہ جڑے ویلے توڑی جھولیے چاہے اس دا روح قبض ہوئے اس نے موت پاتی ہے تو آسمان تو کیا دے دے پیا ہوئے نبی سے فرمائے رأیت ملکین ینزلان من السماء یدسان فی فیہ میں دیکھتا پہ ہم آسمان تو دو فرشتے اترے آسمان تو دو فرشتے وہ کتوں ہیں جنتوں انہاں دے ہاتھ جنت باغیں دے پھل ہن یدسان فی فیہ آ کر توری دوست دے منہ چکیں دے پایا کہ دیکھو عزیز ساتھیو آخری بات جو میں اپنی بات جتوں ابتدا کی تھی ہے اور رب دی قرآن دی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ یہ آیت ہے یہ آیت ہے ترائے پیغام ہیں پہلا پیغام ہے اللہ دا دین پورا تھی گئے دوسرا پیغام ہے یہ دین اللہ دی نعمت ہے تیسرا پیغام ہے کہ دنیا دے اندر اللہ نے جس دین کو توڑے کیتے انتخاب کیتے وہ اسلام ہے دین دا معنی کیا ہے جو اللہ نے نبی دی ذات تے نبی دے سینے تے نازل کیتے اسلام دا معنی کیا ہے محفوظ کر دیونا عزیز ساتھیو خلاصہ ہے اگر اساں امن چاہتے ہیں برکت چاہتے ہیں خیر چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں دنیا آخرت دی سرفرازی چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں
تے ضروری ہے اس اسلام نال اساں جڑوں اس اسلام دے نال اساں اپنا تعلق جوڑوں میں دعوت فکر دینا جو اللہ رب ذات دیا احسان تھا اس علاقے اور وسیب دے ہوتے ہیں رب اکبر نے ایک بہت بڑا مرکز مسجد الصحابہ اللہ نے ہی دی تعمیل کروائیے تکمیل کروائیے اے رب دے فضل اور توفیق نال اس دی تکمیل ہو گئی ہے اتھاں ہر جمعے تقریباً 9 علماء کرام مختلف انداز و انواع نال اقسام نال قرآن سنت دے حوالے نال اساں کو دینی معلومات دینن اور ایویں اس مسجد کے اندر قاری صاحب دا بھی اہتمام ہے جو مستقل استاذ موجود ہے اساں کو چاہیے ہے اساں اپنے بچے کو مدرسے دو اس مسجد دو متوجہ کروں تاکہ قیامت آرے دین اللہ دے نزدیک ایسا معیار پا سکوں جو علب سوال دا ہو تاج یوم القیامہ اللہ کچھ اشخاص کو ایسا تاج پوے سی کہ لوگ دیکھ کر اس تاج دی چمک اور رمک تے روشنی کو پوچھن دسو یہ کیڑا پیغمبر پہ آن دے یہ کیڑا نبی اور رسول پہ آن دے جس نے ایسا تاج پاتا ہوئے آکھیا ویسی یہ نہ پیغمبر ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے یہ او بندہ ہے جے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہا جے اپنی اولاد کو صاحب قرآن بنایا ہا جے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہا اس واسطے عزیز ساتھیو اساں خود بھی اپنے آپ دی اصلاح کروں دین اور اسلام دو تب اللہ اساں کو برکات دے نال مزین تے معطر کرے سی اگر اساں بہت زیادہ مصروف ہیں سا کو دین اور اسلام دی ماں سوا جمعے دے اور جمعے دے اندر کوشش کیتی کروں جو آؤں تاکہ توجہ نال بہموں جو قرآن و سنت دے بیانات تھینن اساں انہاں کو سماعت کر سکوں اور پورے ہفتے یہ ادارہ کھلیا رہندے اساں اپنے بالے کو متوجہ کروں تاکہ اسلام یہ جو اللہ دی نعمت ہے جس سے میں مختصر جہاں تذکرہ کیتم اور اس دیہاتی دا تذکرہ تھا جس نے 27 دن گھا کھا کر بالآخر اتنا عظمت پاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی تذکرہ فرمائے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم جو اس اسلام دے پاسبان اور اس دین دے دائی بن دے میں رب دے کولو پہنچ سے ایسی عزت لے ساں جو میں رب دے مہمان ہو سن میں اللہ ہی نہ تا میزبان ہو ساں اس میزبانی جنہ کو آگ ساں کہ سلام علیکم تبتم فادخلوا خالدین تو کو میں رب دے سلام ہومن یا فرشتے آکسن 70 ہزار فرشتہ اس ایک بندے دیندار دے پروٹوکول نال ٹوٹ سی اور ایک واقعہ ویسی تو اللہ دی زمین تے رب دے دین دا محافظ تے پاسبان تے دیندار ہمیں تے کو رب دے سلام ہومن تبتم تے کو مبارک باد ہوئے فادخلوا خالدین اے عزت دا گھر جنت دا ایسے داخل ہوون عزیز ساتھیو ایسا سارے سمجھتے ہیں اگر اساں کچھ محنت کی دی کچھ پاوے سوں اگر محنت نہ کی تو سے تو کچھ نہ مل سی اگر یہ دنیا دے اندر اسا اس رب دے نظام نال دین نال جن دے وچ سارا تحفظ تے سارے کیتے برکات اپنے آپ کو اسا اس دے نال جوڑیا دنیا دی عزت پیسوں اور آخرت دے اندر بھی اعلان مل سن کہ تبتم سلام علیکم تبتم فادخلوا خالدین ان شخص دے تے رب دے سلام ہون اور ایک کامیاب ہو گئے اے رب دی جنت ایسے داخل ہو ونجے اگر اسا ایسا نہ کیتا تے اساں اپنے رب دا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اپنے آپ دا نقصان ہے اللہ تعالیٰ تو میں کو اسلام دے سمجھن دے بعد اللہ اس نعمت ہوتے ہیں عمل دی توفیق بخشے کامیابی ہے اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأید الاسلام والمسلمین اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم بالأموات انک مجیب الدعوات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزل رحمة وأجرا كاملا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين